راسخ الہی اور قیصرہ الہی سمیت دیگر کی عبوری ضمانتیں خارج کرانے کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ 29 مئی کو درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ عدالت نے وکلا کو دلائل کے لیے طلب کر رکھا ہے۔ ملک کے بیشتر میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ آج شام کو بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ پاکستان کوسٹ گارڈز کی اوتھل اور جیوانی میں کارروائیاں۔ ناکا کھاری روڈ پر کوئٹہ سے کراچی آنے والی کوچز کی چیکنگ۔ 9 کلو چرس، 4700 کلو مکس چھالیاں، سگریٹ اور گٹکا برآمد۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں عسکری قیادت، وفاقی وزراء اور 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ شرکت کریں گے۔ 4 چیف سیکرٹریز کو بھی اجلاس میں مدعو کیا گیا ہے۔ اور انگلینڈ کے خلاف T20 سیریز، پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا T20 آج کھیلا جائے گا۔ قومی کھلاڑیوں کی برمنگھم میں پریکٹس، بولنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کے سیشن۔ IMF کے ساتھ نئے قرض پروگرام پر پیش رفت۔ طے شدہ بجٹ اہداف کی پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد پالیسی سطح پر پاکستان کے حکام کے ساتھ ورچوئل مذاکرات آئندہ دنوں میں جاری رہیں گے۔ IMF کے ساتھ نئے قرض پروگرام کو حتمی شکل دینے پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور SIFC میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر بیرسٹر سیف کی تصدیق۔ کہا KP کی نمائندگی کے بغیر اجلاس نامکمل اور بے نتیجہ ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع ہیں۔ یہاں سرمایہ کاری کو فروغ دینے سے پورے صوبے کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیمرا کو ٹی وی چینلز کے خلاف کارروائی سے روک دیا۔ عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ پر پابندی۔ شاعر احمد فرحات بازیابی کیس میں سیکٹر کمانڈر ISI اور ڈائریکٹر IB 29 مئی کو طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے تحریر کو نامہ اردو میں جاری کر دیا۔ عدالتوں کا احترام نہیں ہوگا تو ہم سے بھی امید نہ رکھیں۔ آپس کی لڑائی سے ادارے کمزور ہوتے ہیں اور ان افراد سے ہوشیار رہیں جو ان اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ملک شہزاد احمد کا تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں حکومت سے لڑائی نہیں چاہتے مگر تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ ہمیں حکومت یا کسی ادارے کی بی ٹیم نہیں بننا۔ بھارت سے جھگڑا کشمیر پر تھا، جب کشمیر اسے دے دیا تو تنازع اب ختم ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے منصوبہ بندی کے ساتھ الیکشن میں ہماری قوت کو تقسیم کیا۔ ملک میں اقلیتی نمائندہ حکومت کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی کے ذریعے نمبرز پورے کرنے کا کام کیا۔ اسٹیبلشمنٹ نے ٹھان لیا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنی مرضی کے نتائج مرتب کرے گی، چاہے عوام اس کے جس نظر سے بھی دیکھے، لیکن ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ ملک چھوڑ دیں گے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے غلام نہیں بنیں گے۔ خیبر پختونخوا بازی لے گیا، وفاق سے پہلے صوبے کا بجٹ پیش۔ خیبر پختونخوا کا مالی سال 2024-25 کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر خزانہ آفتاب عالم نے بتایا کہ کل محصولات 1754 ارب روپے ہیں، کل اخراجات 1654 ارب روپے ہیں، بجٹ 100 ارب روپے سرپلس ہے۔ تعلیم کے لیے کل 362 ارب 68 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پینشن کے مد میں 10%، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ کم سے کم ماہانہ اجرت 32 سے بڑھا کر 36,000 کرنے کی سفارش۔ KP اسمبلی بجٹ میں وفاقی محصولات کا ہدف 1212 ارب جبکہ صوبائی محصولات کا ہدف 93.50 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ دیگر محصولات کے مد میں 31.55 ارب، ضم شدہ اضلاع کے مد میں محصولات 259.92 ارب مختص کیا گیا ہے۔ بیرونی امداد سے چلنے والے منصوبوں سے 130.59 ارب روپے کے محصولات وصول ہوں گے۔
تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، صوبائی حکومت وفاق سے پہلے بجٹ دے۔ وفاق کی وزیر اطاعت عطا تارڑ کی خیبر پختونخوا کے وفاق سے پہلے بجٹ پیش کرنے پر تنقید، بولے یہ کے پی کو جانے والے 14% کا تخمینہ خود لگائیں گے۔ تحریک انصاف پر آئی ایم ایف سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کا الزام، وزیر مملکت علی پرویز بولے پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت نے فرضی نمبرز پر بجٹ پیش کیا۔ سندھ حکومت کا صحافی نصر اللہ کے بچوں کی تعلیم اور دیگر اخراجات برداشت کرنے کا اعلان، سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں صحافی نصر اللہ گڈانی کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، ہم آزادی صحافت پر یقین رکھتے ہیں۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ عثمان خان، اعظم خان، ابرار احمد، عباس آفریدی، سائم ایوب پہلی بار T20 ورلڈ کپ کھیلیں گے۔ بابر اعظم کپتان، محمد رضوان، فخر زمان، افتخار احمد اسکواڈ کا حصہ، عماد وسیم، شاہین شاہ آفریدی، شاداب خان، محمد عامر، نسیم شاہ اور حارث رؤف بھی شامل۔ آئی سی سی T20 کا میلہ سجنے میں چند روز باقی، تیاریاں جاری۔ بومم آفریدی آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے سفیر مقرر، دیگر سفیروں میں یوراج سنگھ، کرس گیل اور یوسین بولٹ شامل۔ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان رمیز راجہ، وسیم اکرم اور وقار یونس کمنٹیٹرز کی فہرست میں شامل۔